بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر کو بھی صہیونی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر دوستو یہ عالم تھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف امریکی پارلیمنٹ کے اراکین نیتن یاہو کو گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے اور عالمی جنگی مجرم کی تقریر کے دوران بار بار کھڑے ہو کر اس کا خیر مقدم کر رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ نیتن یاہو نے غزہ پر خونی بمباری میں اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکی صدر جو بائیڈن کی تعریف کی۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے خلاف وسیع جنگ کو روکنے کے لیے 2 طیارہ بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ روانہ کیے۔ وہ تاریخ جن لمحات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اسرائیل آئے، وہ ایک ایسا دورہ تھا جسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے ساتھ نصف صدی پر مشتمل دوستی کو سراہتے ہوئے انہیں ایک صہیونی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن خود کہتے ہیں کہ وہ ایک قابل فخر آئرش اور امریکی صہیونی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ صہیونیت ایک یہودی تحریک ہے جو دنیا پر عالمی نظام قائم کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا پر یہودیوں کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ سیاسی صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے اپنی ڈائریز میں لکھا تھا کہ اسرائیل کی سرحدیں مصر کے دریائے نیل سے فرات تک پھیلنی چاہیے۔ نیتن یاہو کے امریکی دارالحکومت پہنچتے ہی وہاں اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ واشنگٹن میں متعدد سڑکیں سیکیورٹی کے پیش نظر بند کر دی گئیں۔ دوستو یاد رہے کہ فلسطینیوں کے قتل میں شریک اپنے سرپرست امریکہ میں اسرائیلی وزیر اعظم دونوں امریکی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی مشترکہ دعوت پر پہنچے تھے، جہاں انہیں کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا۔ نیتن یاہو کی آمد سے پہلے ہی امریکہ سے مسلسل غزہ کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور نیتن یاہو کی آمد کے پہلے دن انہیں اس وقت اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی کرتے شہریوں کا سامنا کرنا پڑا، جب درجنوں افراد نے واٹر گیٹ ہوٹل کے سامنے بند شاہراہ پر احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کر پا رہے کہ ایک ایسے شخص کو امریکی حکومت نے مدعو کیا ہے جس کو انٹرنیشنل کورٹ ایک جنگی مجرم قرار دے چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کا امریکی دارالحکومت میں استقبال کیا جانا ان کے لیے بطور امریکی شرمندگی کی بات ہے۔ مظاہرے کے شرکاء فلسطین کی آزادی کا نعرہ بھی لگاتے رہے۔ ہوٹل واٹر گیٹ کی عمارت دوستو امریکی صدر نکسن کے زمانے میں ہونے والے بدنام زمانہ واٹر گیٹ سکینڈل کی وجہ سے سیاسی طور پر دنیا بھر میں جانی جاتی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم کا قیام اس ہوٹل کو ایک مرتبہ پھر امریکی سیاست کے منظرنامے پر لے آیا ہے۔ ہاتھوں میں فلسطین کے جھنڈے اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی عدالتوں کے فیصلے کے بعد نیتن یاہو کو امریکہ میں گرفتار کیا جانا چاہیے، نہ کہ ان کو کانگریس سے خطاب کا موقع دیا جائے۔ ہوٹل کی عمارت کو چاروں طرف سے سخت سرکاری سیکیورٹی کے حصار میں رکھا گیا تھا، لیکن مظاہرین کئی گھنٹوں تک سائرن بجاتے رہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ نیتن یاہو اپنے مختصر قیام کے دوران امریکی عوام میں اپنی غیر مقبولیت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تاہم اس دوران انہیں درجنوں ایسی تنظیموں اور لاکھوں ایسے افراد کی جانب سے احتجاج کا سامنا رہے گا جو انہیں شروع مشرق وسطیٰ میں بدامنی، خاص طور پر فلسطینی عوام کا قتل عام کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سڑکوں پر مظاہرین نے نیتن یاہو کی تصاویر کو لال رنگ لگا کر فلسطین میں خون کی ہولی کھیلنے کا الزام عائد کیا۔ مظاہرین نے نیتن یاہو کی تصاویر کو بھی جلایا۔ اس دوران نیتن یاہو نے مظاہرین کو ایران کے بیوقوف قرار دیتے ہوئے ان پر تنقید کی۔ مظاہرین نے امریکی پرچم بھی نظر آتش کیے اور اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے واقعات بھی پیش آئے۔
واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر مظاہرین پر کالی مرچ کے اسپرے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب۔ کانگریس کے کئی ارکان پارلیمنٹ کے بائیکاٹ اور فلسطین حامی مظاہروں کی نظر ہو گیا۔ مظاہرے کا اہتمام 20 سے زائد تنظیموں نے کیا تھا۔ مظاہرے میں موجود شریک پاکستانیوں کا بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ امریکی ریاست میں صرف مظاہرے میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حالات میں نیتن یاہو کو امریکہ مدعو کرنا انسانی ہمدردی رکھنے والے افراد کے لیے بہت مایوس کن ہے۔ جنگ بندی تک مظاہرے جاری رکھے جائیں گے۔ ہزاروں افراد دوستو اس وقت تک نیتن یاہو کے خلاف اور عالمی عدالت کے فیصلے کے تحت ان کی گرفتاری کا نعرہ لگاتے رہے جب تک اسرائیلی وزیر اعظم نے 100 کے قریب کانگریس مین اور نائب امریکی صدر کملا ہیرس کے بائیکاٹ کے باوجود اپنا خطاب مکمل نہیں کر لیا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے کانگریس میں تقریر کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جنگی مجرم اور جھوٹا قرار دے دیا۔ دوستو یاد رہے کہ نیتن یاہو نے احتجاج کے دوران امریکی کانگریس سے خطاب میں مبینہ طور پر کہا تھا کہ تہذیبی قوتوں کی فتح کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران کانگریس کی گیلری سے 3 مظاہرین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ نیتن یاہو ایوان میں داخل ہوئے تو کئی کانگریسی اراکین نے نہ تو ان سے ہاتھ ملایا، نہ تالیاں بجائیں اور نہ ہی اپنی نشستوں سے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم تاریخ کے دوراہے پر کھڑے ہیں جبکہ دنیا ہلچل کا شکار ہے۔ سینڈرز برنی نے اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا بائیکاٹ کیا۔ نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیلیوں میں اپنی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کے درمیان کانگریس میں مہم چلانے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نہ صرف جنگی مجرم ہیں اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ نیتن یاہو نے امریکی کانگریس میں جھوٹ پر جھوٹ گڑھتے ہوئے اپنی تخریب کاری کو چھپانے کے لیے حماس کی ناکردہ مظالم کا ذکر کیا اور کہا کہ حماس نے بچوں کو مارا، خواتین کو مارا، مردوں کو مارا، انہوں نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو مارا اور حماس 251 لوگوں کو غزہ کی تاریخ کوٹھریوں میں گھسیٹ کر لے گئے۔ نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل مخالف مظاہرین نے برائی کے ساتھ کھڑے ہونے اور حماس کے ساتھ کھڑے ہونے کا انتخاب کیا ہے۔ انہیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایران اس عمارت کے باہر اسرائیل مخالف مظاہروں کی مالی امداد کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو پھانسی لگانے کے مطالبے پر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کی سوچ جمہوری نہیں، آمرانہ اور فسادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے راج دلارے تھے، لیکن جب اپوزیشن کو پھانسی لگانے کا مطالبہ کیا تو لڑائی ہو گئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو شہباز شریف اور بلاول نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو شہباز شریف اور بلاول نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئینی تھی۔ عمران خان مقابلے کی بجائے استعفیٰ دے کر بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ رانا ثناء اللہ نے اس موقع پر بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ڈیجیٹل تخریب کاری سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کریں۔ نیتن یاہو کی تقریر کے دوران امریکی کانگریس کی فلسطینی نژاد رکن نے جنگی مجرم کی تختی اٹھائے رکھی۔ امریکی کانگریس میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خطاب کیا۔ اس موقع پر امریکی کانگریس کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ تلیب نے خاموشی سے احتجاج کیا، جبکہ دیگر اراکین نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ جیسے ہی نیتن یاہو نے خطاب شروع کیا، امریکی کانگریس کی فلسطینی نژاد رکن رشیدہ تلیب نے جنگی مجرم کی تختی اٹھائی رکھی۔ انہوں نے نیتن یاہو کے لیے کھڑے ہونے سے بھی اجتناب کیا۔ دوستو یاد رہے کہ درجنوں ارکان پارلیمنٹ نے غزہ میں ہزاروں شہریوں کے قتل عام پر احتجاج کرتے ہوئے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ بھی کیا۔
حماس اور جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس میں نیتن یاہو کی تقریر جھوٹ کا پلندہ تھی۔ حماس کا کہنا ہے کہ عالمی عدالتوں میں مقدمات کے بعد نیتن یاہو کی تنہائی میں شدت آ رہی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں قیدیوں کی آزادی سے متعلق بہت جھوٹ بولے ہیں اور اس نے صہیونی حکومت کو معمول کی ایک حکومت قرار دینے کی کوشش کی، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جہاد اسلامی کا بھی کہنا ہے کہ امریکی کانگریس میں نیتن یاہو کی تقریر جھوٹ کا پلندہ تھی اور اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ غزہ جنگ کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کیے جانے کے باعث کیس سے الگ ہونے کی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژن بینچ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی نئی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر عدالت میں موجود نہ تھے۔ معاون وکیل انتظار حسین نے کہا کہ عمران خان نے آپ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس دائر کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سماعت سے دستبرداری اختیار کر لیں، عمران خان کا کیس نہ سنیں۔ جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مقدمے سے الگ ہو جاؤں، ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے، اس طرح تو نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا، اس کا پورا طریقہ کار موجود ہے، اس کے متعلق جسٹس بابر ستار کا فیصلہ موجود ہے۔ آپ سلمان صفدر صاحب کو کہیں کہ وہ کیس میں میرٹس پر دلائل دیں، جس کے بعد سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ لوگوں کی ماہانہ آمدن کے برابر بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حقداروں کی درجہ بندی کے لیے سوشل رجسٹری ضروری ہے، ہر ضلع کا مستند ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے۔ معذور افراد سے متعلق بھی مستند ڈیٹا موجود نہیں ہے، چاہتی ہوں کہ مستند ڈیٹا ہو تاکہ حقدار کو ہی حق ملے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صوبے کی 13 کروڑ میں سے بڑی آبادی بجلی کے بل ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتی، بہت سے لوگوں کی ماہانہ آمدن کے برابر بجلی کے بل آ جاتے ہیں یا تنخواہ کا بڑا حصہ بل میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں کو گھر کا خرچہ چلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ پنجاب میں 45 لاکھ صارفین کے لیے شمسی توانائی کا منصوبہ لا رہے ہیں، جس سے ان کے بجلی کے بل آدھے ہو جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے عدالت کا ریمانڈ منظوری کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ پورے پنجاب سے تفتیشی افسران عمران خان کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ لے کر عدالت میں پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان نے لکھ کر دیا ہے کہ انہوں نے پولی گرافک سمیت مختلف ٹیسٹ نہیں کروائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پولی گرافک ٹیسٹ ہر صورت کروایا جائے تاکہ پتہ چل سکے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ کئی مقدمات میں نہ عمران خان کی ضمانت تھی، نہ ان مقدمات کے بارے میں ہمیں معلومات تھیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایک کیس سے ضمانت ہوتی ہے تو نئے میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے۔ جسٹس انوار الحق کا کہنا تھا کہ 1 سال آپ لوگ کہاں رہے، 1 سال سے یہ مقدمے تھے، تب گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ جیسے ہی ان کی رہائی کی امید ہوتی ہے آپ کو جسمانی ریمانڈ یاد آ جاتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات آنا بہت ضروری ہے۔ 9 مئی کے بعد کب آپ کو خیال آیا کہ عمران خان کا وائس میچنگ ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے؟ آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ اس کا بھی جواب نہیں دے رہے کہ گرفتاری اب کیوں ڈالی گئی۔ آپ نے جس موقع پر گرفتاری ڈالی وہ ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ کیا عمران خان نے یہ کہا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو حملہ کر دوں گا؟ آخر میں لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی کے 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے عدالت کا جسمانی ریمانڈ دینے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے عمران خان کی ویڈیو لنک پر حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کل عدم قرار دے دیا۔
ناسا نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا خاتمے کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ممکنہ طور پر دنیا پر 2030 تک کافی تباہی آ چکی ہوگی۔ جس طرح سے ماحولیاتی تبدیلی میں تیزی آ رہی ہے اور سمندر کی آبی سطح بڑھ رہی ہے، ایسے میں 2030 میں چاند اپنے محور پر ڈگمگا سکتا ہے۔ ناسا کے مطابق چاند کے اس طرح ڈگمگانے سے زمین پر تباہ کن سیلاب آ سکتا ہے۔ ناسا کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ 2030 تک زمین پر فلڈ کی تعداد کافی بڑھ جائے گی۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے ان کی تعداد بھلے ہی کم ہوگی، لیکن بعد میں اس میں تیزی آ جائے گی۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چاند کی حالت میں آنے والی تھوڑی سی بھی تبدیلی زمین پر زبردست تباہی یا سیلابوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف ہوائی کے اسسٹنٹ پروفیسر فل تھامسن کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے ماحولیاتی میں تبدیلی بڑھے گی، ویسے ویسے ہی زمین پر قدرتی آفات میں اضافہ ہوگا۔ یہاں قابل ذکر یہ ہے کہ چاند اپنے لونار سائیکل میں جو 18.6 سال کا وقت لیتا ہے، اس دوران زمین کی سمندری آبی سطح ایک سمت کی طرف زیادہ ہوگی۔ ناسا کے بل نیلسن کے مطابق چاند کی کشش ثقل جو طوفان کی وجہ بنتی ہے، ایسی ماحولیاتی تبدیلی زمین پر آنے والے سیلاب کی بڑی وجہ ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین پر آنے والا سیلاب چاند، زمین اور سورج کی حالت پر منحصر ہوگا کہ اس میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ اٹلی میں ایک شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا، وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور پیدل ہی ایک سمت میں چل پڑا۔ ایک ہفتے بعد جب پولیس نے اسے پکڑا تو معلوم ہوا کہ وہ پیدل ہی اپنے گھر سے تقریباً 420 کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے۔ پولیس نے شاہراہ پر پیدل چلتے ہوئے ایک شخص کو رات کے کرفیو کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا، مگر جب اس سے تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ سے 418 کلومیٹر دور واقع کومو شہر کا رہنے والا ہے۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے شدید غصہ آ گیا تھا اور وہ خود کو پرسکون کرنے کے لیے گھر سے لانگ واک پر نکل پڑا۔ پولیس نے بھی اس شخص سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے تھانے میں بند نہیں کیا، بلکہ اسے ایک قریبی ہوٹل میں رات بھر کے لیے ٹھہرا دیا۔ البتہ جب اگلے روز اس کی بیوی وہاں پہنچی تو پولیس نے اس کی بیوی کو 400 یورو جرمانے کا نوٹس تھما دیا اور گھر واپس جانے کو کہا۔ ان دونوں میاں بیوی میں صلح ہوئی یا نہیں، اس بارے میں اٹلی کا میڈیا ابھی تک خاموش ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔